آج نظر کے سسرال والوں نے آنا تھا۔ تاریخ سے پہلے کی کچھ معاملات طے کرنے تھے، سب اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ساس نے صبح اٹھتے ہی کالی مہندی لگا لی تھی کہ پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ نند ویسے تو 2 دن پہلے فیشیل، کٹنگ، مینی پیڈی کروا آئی تھی، لیکن آج صبح اٹھتے ہی آئینہ دیکھتے ہی اس کو اپنی سکن ڈل لگی، تو پارلر کا پروگرام بنا لیا کہ ڈیپ کلینزنگ ہی کروا لی جائے۔ ایک بیچاری بہو بچتی ہے جسے صرف کاموں کی فکر ہوتی ہے کہ ستھرائی، صاف ستھرائی سے لے کر کھانا، ہر کام پرفیکٹ ہو جائے۔ اس لیے بیچاری سر اور درد دونوں کی بازی لگا دیتی ہے، لیکن یہ بھی ایک بہو کی بھول ہوتی ہے، سسرال والوں میں پرفیکٹ کام بھی ڈھونڈنے والے نقص ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ کام کروانے کے بس گر آنے چاہیے۔ آنٹی نے رات میں ہی میٹھا بنوا لیا تھا کہ دن میں پکانے کا کام ہوگا۔ بچوں کو سلا کر میٹھا بنایا۔ مشقت کا آغاز رات سے ہی ہو گیا تھا۔ صبح آنٹی نے قورمے کی پیاز کاٹی اور بریوالذمہ کہ تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ مہمانوں کے آنے کے بعد بریانی دم دینا تاکہ گرم رہے، کڑھائی کی بوٹیاں نکال کر گرم کرنا تاکہ ٹوٹے نہ، قورمہ سلسلہ رکھنا، کباب زیادہ تیل میں ڈیپ فرائی کرنا۔ آج کل پیاز ٹماٹر کی سلاد تو کوئی کھاتا نہیں، مایونیز والی سلاد بنانا۔ سیب، بند گوبھی اور پائن ایپل کارٹن منگوا دیا ہے، میکرونی بھی ڈالنا، اور پائن ایپل آدھے ٹرائفل میں بھی ڈال دینا۔ اور ہاں، دوپہر میں مونگ کی بھنی دال بنا لینا۔ رات میں تو دعوت کا کھانا کھائیں گے، دوپہر کا سادہ ہی بنا لو۔ کاموں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ماسی کے ساتھ مل کر ڈرائنگ روم اور ٹی وی لاؤنج کی تفصیلی صفائی کروائی، برتن نکلوا کر دھلوائے۔ اتنے میں چھوٹا رونے لگا، جلدی جلدی سیریلیک بنا کر کھلایا اور واکر میں ڈال دیا۔ ابھی بڑے بچے کے اسکول سے آنے میں 2 گھنٹے تھے، جلدی سے کچن میں گھسی، بریانی کا قورمہ تیار کیا۔ بریانی کے دم کا سامان ایک ٹرے میں رکھا کہ ڈھونڈنا نہ پڑے۔ دھنیا، پودینہ، مرچیں، لیموں، زردے کا رنگ سب ایک جگہ ہو۔ کڑھائی ہاف ڈن کر کے سائڈ پر رکھی۔ رائتہ بڑے ڈونگے میں بنا کر فریج میں رکھا۔ گول گول پیاز کاٹ کر ٹھنڈے پانی کے پیالے میں رکھے کہ کھیرے کے ساتھ پلیٹ میں سجا دوں گی۔ مونگ کی دال بھنی بنانے کے لیے گول گول پیاز کاٹا اور دال چڑھانی شروع کی۔ ساتھ ساتھ برتن بھی دھوتی گئی۔ منا بھی اب ریں ریں کر رہا تھا، جلدی سے کیلا چھیل کر دیا۔ آٹا فریج سے نکالا ہی تھا۔ روٹی کے لیے احمد گھر میں داخل ہوا۔ روٹی کے پیڑے بنا کر احمد کو لے کر کمرے میں آئی، یونیفارم چینج کروایا اور 2 کیلے پکڑائے۔ جلدی جلدی کھاؤ، ابھی روٹی پکا کر کھانا نکال دوں گی۔ احمد کو فارغ کر کے چھوٹے کو دیکھا اور دونوں کو اکٹھے بٹھا کر کارٹون لگا کر دونوں کو کمرے میں چھوڑ کر کچن آ گئے۔ ساس نہانے گئی تھی، نند پارلر اور سسر نماز پڑھنے۔ اذان بھی ہو گئی، کیا کروں کام فارغ ہو کر ظہر پڑھوں گی۔ جلدی جلدی روٹی پکانی شروع کی۔ ابھی آخری روٹی توے پر ہی تھی کہ سسر اور نند ساتھ ہی گھر میں داخل ہوئے۔ جلدی سے روٹی اتاری، ابھی کچن میٹ ہی رہی تھی کہ سسر کی آواز کانوں میں سنائی دی، آج کھانا ملے گا یا شام میں مہمانوں کے ساتھ ہی کھائیں گے؟ نند کے ساتھ مل کر کھانا لگایا، بچوں کو لینے گئی تو دونوں بھوکے ہی سو گئے تھے۔ احمد نے کیلا بھی نہیں کھایا تھا، اتنا افسوس ہوا، اتنا جلدی جلدی کیا، پھر بھی کھانا کھانے بیٹھی تو آدھی روٹی سے زیادہ کھایا ہی نہیں گیا۔ بچے بھوکے ہوں تو ماں کے حلق سے نوالا بھی نہیں اترتا، صحیح بات کہی ہے کسی نے۔ ارے پیاز کی چٹنی ہی بنا لیتی، سوکھی مونگ کی دال حلق سے اتر بھی نہیں رہی۔ کھانا کیا کھانا تھا، جلدی سے اٹھ کر پیاز کی چٹنی بنا لی تاکہ دوسرے تو کھا لیں۔ کام کا تو کافی حد تک نمٹ گئے تھے۔ نند سے پوچھا کہ رشین سلاد بنا لو گی؟ ابھی نند بولنے ہی والی تھی کہ ساس کہنے لگی، ابھی تو پارلر جا کر کچھ رونق آئی ہے چہرے پر، تم تو کچن میں گھسا دو۔ برتن سمیٹے، کچن سمیٹا اور سبزیاں اور فروٹ باریک باریک کاٹ کر رکھے۔ جگ میں ساتھ ہی چینی بھی ڈال کر رکھی کہ مہمانوں کے آنے پر پہلے فریش جوس سرو کرنا ہے۔ کمر بالکل تختہ ہو گئی تھی۔ سب تو آرام کرنے کی غرض سے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ٹائم دیکھا تو نہ ظہر پڑھی جا سکتی تھی، نہ سونے کا ٹائم تھا، عصر کی اذانیں ہونے کو تھیں۔ احمد کی آواز آ رہی تھی، جلدی سے ٹرے میں دونوں بچوں کا کھانا نکالا اور کمرے میں آ گئی۔ دونوں کو کھانا کھلایا، کپڑے پہنا کر تیار کر دیا کہ پھر ٹائم مشکل ہے۔ مہمانوں نے 7:30 کا ٹائم دیا تھا، ابھی ٹرے اٹھا کر کچن میں جا ہی رہی تھی کہ میاں کے آفس سے واپسی ہوئی۔ سلام کیا تو کہنے لگے، 1 کپ چائے کے ساتھ سر درد کی گولی لے آنا، سر میں بہت درد ہے۔ جلدی سے سب کی چائے ساتھ ہی چڑھا دی۔ میاں اور اپنی چائے لے کر کمرے میں آ گئی، چائے پی اور گولی کھائی میاں نے۔ ابھی کمرے سے نکلنے کیا ہی سوچ رہی تھی کہ سر دبانے کا آرڈر آ گیا۔ یا اللہ! اس ٹائم خیر دبانا شروع کیا، تھوڑی دیر دبا کر آرام کرنے کا مشورہ دیا، کپڑوں کا بتایا کہ باتھ روم میں لٹکا دیے ہیں۔ میاں بجائے دبانے پر خوش ہوتے الٹا باتیں سنانے لگے، تمہیں تو بس نند کے سسرال والوں کی فکر ہے، جاؤ کھانا پکاؤ ان کے لیے۔ میرا تو خیال ہی نہیں، سب کی فکر ہے۔
اس ٹائم نہ منانے کا ٹائم تھا نہ ہی بحث کا ٹائم تھا۔ چائے کی ٹرے اٹھائی اور کچن میں آ گئی، چائے کے برتن دھوئے، چاول نکالے اور چننے بیٹھ گئی۔ اتنے میں ساس صاحبہ کا گزر ہوا۔ ہاں بھائی افرا، ہو گیا سب؟ جی امی، بس بریانی کے چاول بھگاؤں گی۔ ابھی مت بھگونا، آنے کے بعد چاول دم دینا۔ جی امی۔ اور یہ کیا ماسیوں کے حلیے میں گھوم رہی ہو؟ جا کے کپڑے بدلو، اور ہاں بالیاں ڈال لینا کانوں میں، ہاتھ بھی ننگے لے کر مت آ جانا، کچھ ڈال لینا ہاتھوں میں بھی۔ جی جی بس جا رہی ہوں، مجھے تو ویسے بھی کچن ہی دیکھنا ہے۔ یہ سوچتی کمرے میں آئی تو میاں منہ سجائے دیکھ رہے تھے۔ وضاحتیں اور صفائی دینے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ الماری میں ایک ہی سوٹ استری تھا، جلدی سے پہنا، بالیاں ڈالیں، کان میں لپسٹک لگائی اور ہاتھ میں چوڑیاں پہنتی باہر نکل گئی۔ جلدی جلدی رشین سلاد بنا کر فریزر میں ٹھنڈا ہونے کو رکھا۔ چاول بھگونے جا رہی تھی کہ اتنے میں مہمان آ گئے۔ سلام دعا کے بعد جوس سرو کیا اور بریانی کی تیاری شروع کر دی۔ سب گرم کیا، ڈائننگ پر کھانا لگایا۔ نند بھی ساتھ ساتھ ڈش سرو کر رہی تھی۔ کھانا پکاؤ نہ پکاؤ، یہ بھاگ بھاگ کر دسترخوان لگانا، ڈشیں سرو کرنا نظروں میں آ ہی جاتا ہے۔ کھانا بڑی رغبت سے سب کھا رہے تھے۔ میاں بھی ہنس ہنس کر سب سے باتیں کر رہے تھے۔ شاید سر کا درد سے ہی ہو گیا تھا۔ کھانا پکانے کا کریڈٹ ساس نے نند کو ہی دیا۔ نند بھی تو بہنوں کی طرح ہوتی ہے، آخر کوئی شادی ہو کر چلی جائے گی۔ نند کی ساس نے بہت سراہا۔ دلہن سب چیزیں لاجواب تھیں۔ سسر اور جیٹھ نے بھی کھانے سے پورا انصاف کیا۔ بچے بھی رشین سلاد شوق سے کھا رہے تھے۔ شکر ہے اللہ نے عزت رکھ لی۔ مہمانوں کے رخصت ہوتے 11 بج گئے۔ بھوک سے برا حال تھا۔ شکر ہے میاں نے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلا دیا تھا کھانا۔ جلدی سے دوبارہ کھانا لگایا۔ جو لوگ کھا چکے تھے وہ بھی بیٹھ گئے۔ مہمانوں کے ساتھ بس چکھا ہی تھا۔ سب کھانا کھا رہے تھے، کان منتظر تھے کہ کوئی تعریفی جملہ، کوئی ستائش۔ افرا، جی امی، بریانی میں زردے کا رنگ ذرا ہاتھ روک کر ڈالا کرو، سفید چاول کم تھے۔ امی، ذائقے میں تو لاجواب تھی بریانی۔ ہاں لیکن پہلے تو شکل دیکھی جاتی ہے۔ کڑھائی بہت خشک کر دی تھی اور قورمے میں شوربہ زیادہ تھا۔ کہاں امی، اچھا خاصا گاڑھا تو ہے قورمہ۔ افرا نے چمچے سے شوربہ اٹھا کر دکھایا۔ امی، دلی والوں کی ترکیب سے بنایا تھا قورمہ، اتنے مزے کا بنا ہے۔ بھابھی، رشین سلاد میں آپ نے سیب اتنے موٹے کاٹ دیے تھے کہ بچوں نے سارے سیب سائڈ میں رکھ دیے۔ وہ سیب نہیں کھاتے ہوں گے، میں نے تو ٹھیک ہی کاٹے تھے، موٹے تو نہیں تھے۔ برتن سمیٹے۔ شکر ہے ڈنر سیٹ کی وجہ سے نند نے برتن دھونے کی حامی بھر لی کہ کہیں داغ نہ رہ جائیں۔ بچوں کو لیا اور کمرے میں آ گئی۔ دل دکھ سے بھر گیا۔ بچوں کو نائٹ سوٹ پہنا کر لٹایا۔ ابھی ایک مرحلہ باقی تھا میاں کو منانے کا۔ آپ کا سر دبا دوں؟ اس وقت سب کام پڑے تھے اس لیے۔ نہیں اب بہتر ہے، سو جاؤ، تم بھی تھکی ہوئی ہوگی۔ میاں نے تھکی ہوئی کہا تو دل میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ لیٹی تو زور زور سے ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی تھیں۔ صبح سے ایک پل کمر سیدھی نہیں کی تھی۔ لیٹے لیٹے آج دن بھر کی مصروفیات کا سوچنے لگے، اور کہیں نہ کہیں دکھ بھی تھا کہ گھر والوں نے تعریف کے 2 لفظ بھی نہ بولے، الٹا نقص ہی نکالے تھے۔ ہم کچھ بھی کر لیں، لوگوں کی توقعات پر پورا اترنا بہت مشکل کام ہے۔ بچپن میں ایک محاورہ سنا تھا، چڑیا گئی جان سے اور کھانے والے کا سواد بھی نہ آیا۔ یہاں بھی یہی حال تھا۔ بچے رلا رلا کر کام کیا، بھوکے سو گئے بچے۔ میاں ناراض، نمازیں قضا کر دیں، حال سے بے حال ہو گئے، ہڈیوں کا چورا بن گیا۔ پتہ نہیں کون سا پرفیکٹ کا سانچہ ہے جس میں بہو کا کوئی کام پسند ہی نہیں آتا۔ نمازوں سے یاد آیا، عصر اور مغرب تو کیسے گزری پتہ ہی نہیں چلا، لیکن عشاء کا ٹائم تو ہے ابھی۔ بڑی ہمت کر کے اٹھی، پاؤں من بھر کے ہو رہے تھے۔ وضو کیا اور ٹی وی لاؤنج میں نماز پڑھنے چلی گئی۔ تھکی ہوئی تھی تو بڑی ٹھہر ٹھہر کر نماز ادا کی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ سے معافی مانگی کہ سب کاموں کو اہمیت دیتی ہوں، بس نماز سوچتی ہوں کہ کام ختم کر کے پڑھوں گی۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بہت جتن کرتی ہوں، بس تجھے راضی کے لیے کچھ نہیں کر پاتی۔ نماز پڑھ کر اٹھی تو دل سکون سے بھر گیا۔ ایسے لگا کہ رب نے ساری تھکن اتار دی۔ جائے نماز رکھ کر پلٹی تو لاؤنج کی کھڑکی سے نند کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ امی، میری جیٹھانی کو دیکھا تھا، کتنی فریش تھیں، پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ ہے۔ ایک ہماری بھابھی ہیں، ان کے تو بخیے ہی ادھیڑے رہتے ہیں۔ لپسٹک اتنی لائٹ کلر کی لگائی تھی، پھر سوٹ سمجھ نہیں آتا کہ اتنے کپڑے ہیں پھر بھی ایک ہی سوٹ بار بار پہنے جاتی ہیں۔ اور کیا، بول کر تھک گئی ہوں میں اسے، بس ایک کھانا پکا کر سمجھتی ہے کہ تیر مار لیا ہے۔ ساس کہنے لگی، سلیقہ طریقہ تو چھو کر نہیں گزرا کہ نند کے سسرال والے آئے ہیں، کچھ اچھا تیار ہو جاؤں۔ نہیں، ہماری بےزتی جو کروانی ہے کہ بہو کو اس حال میں رکھا ہے۔ افرا کے لیے یہ جملے نئے نہ تھے، سنا اور آگے بڑھ گئی۔ لوگوں کو خوش کرنا ہمارے بس میں نہیں تو کیوں نہ رب کو راضی کرنے کے جتن کریں، جس میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہو۔
ساری رات آندھی چلتی رہی۔ صبح اٹھ کر جو دیکھا تو سارا صحن گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا۔ اس نے شلوار کے پائچے چڑھائے اور پائپ لگا کر دھونا شروع کر دیا۔ خوب رگڑ رگڑ کر جھاڑو پھیری، سرخ اینٹوں کا فرش دھل کر نکھر گیا۔ اس نے مطمئن ہو کر بالٹی اور جھاڑو وغیرہ اپنے ٹھکانے پر رکھے۔ کپڑے سارے بھیگ چکے تھے۔ وہ انہیں سکھانے اور کچھ دیر سستانے برآمدے میں دھرے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ تکیہ اٹھا کر سیدھا کیا تو اس کے خلاف سے ڈائجسٹ جھانک رہا تھا۔ اس کے لبوں پر موم سی مسکراہٹ رینک آئی۔ اس نے اندر ہاتھ ڈال کر رسالہ باہر نکالا۔ ایک جگہ صفحہ موڑ رکھا تھا، وہیں سے کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ کئی روز سے ایک ناول شروع کر رکھا تھا، اسے مکمل ہی نہیں کر پائی تھی۔ گھر کے کاموں سے جو گھڑی بھر فراغت ملتی تو چند صفحے پڑھ لیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ بڑے اہم سے ہیرو ہیروئن کی ملاقات میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک اماں نے پیچھے سے آ کر اس کے سر پر ایک زبردست جھانپڑ رسید کیا۔ ارے کم بخت، تم پھر یہ رسالے لے کر بیٹھ گئی ہو؟ دوپہر کی ہانڈی روٹی نہیں کرنی کیا؟ کیا ہے اماں؟ وہ سخت بدمزہ ہوئی۔ اتنا بڑا صحن دھویا ہے، بہت تھکن ہو رہی ہے۔ کل کا سالن رکھا ہے بھنڈیوں کا فریج میں، وہی کھا لیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر تمہاری چچی کے ہاں بھائی رفیق اور بلال سعید آئے ہوئے ہیں۔ بھائی رفیق کو تو سفر کی تھکن سے بخار ہو رہا ہے، وہ تو شاید نہ آئے، مگر بلال سعید نے کہا تھا کہ ہم دوپہر میں چکر لگائیں گے، تو میں سوچ رہی ہوں کہ کچھ اچھا سا پکا لیں۔ ہیں بلال اور سعد؟ کون بلال سعد اماں؟ اس نے غائب دماغی سے پوچھا۔ ہائے اللہ، بلال اور سعد کو بھول گئی؟ بھائی رفیق کا چھوٹا بیٹا جو دبئی گیا ہوا ہے۔ اماں کے لہجے میں اتنا تعصب تھا کہ وہ نہ جانے کتنی بڑی اور اہم شخصیت کا نام بھول گئی ہو۔ بلال؟ وہ بلو؟ اس کے ذہن میں جھمکا سا ہوا۔ وہ اسے اول جلول سے حلیے والا بلال سعد عرف بلو یاد آ ہی گیا، جو بچپن میں یہیں کے قد کڑے لگاتا پھرتا تھا۔ پھر قسمت نے باوری کی اور وہ کسی نہ کسی طرح سے دبئی چلا گیا۔ وہاں جا کر تو اس کی ٹور ہی نرالی ہو گئی تھی۔ یہاں تھا تو کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا، مگر جب وہاں سے گیا تھا تو جب پاکستان آتا تھا تمام رشتہ دار اس کے سامنے بیچ جاتے تھے، اور وہ چھچورا بھی اس پروٹوکول کا پورا فائدہ اٹھاتا تھا۔ سخت زہر لگتا تھا اسے، مگر اماں اس کی ذہنی حالت سے بے خبر کہہ رہی تھیں۔ اتنے دن بعد تو آ رہا ہے، بچہ نہ جانے کیا شوق سے کھائے گا۔ ان کے لہجے کی مٹھاس دیکھ کر وہ حیران ہو گئی۔ وہ جی جان سے جل کر رہ گئی۔ ماشاء اللہ سے یہ بچہ سب کچھ ہی شوق سے کھا لیتا ہے۔ پچھلی بار بھی وہ آلو شوربے کی بھی 3-4 کٹوریاں بھر کر پی گیا تھا۔ بری بات ہے بیٹا، مہمان کے کھانے پینے پر یوں نظر نہیں رکھتے، اماں نے فوراً ٹوکا۔ اب سوچو ذرا کیا پکانا ہے۔ اماں بریانی بنا لیتے ہیں، اس نے جھٹ سے اپنی ہی فیورٹ ڈش کا نام لے دیا۔ نہیں، میرا خیال ہے وہ یخنی پلاؤ شوق سے کھاتا ہے، وہی بنا لیتے ہیں۔ میرا بٹوا پکڑاؤ میں سودا سیلف لاتی ہوں، تم اتنی دیر میں پیاز اور لہسن وغیرہ تیار کر لو، اماں نے کہا تو وہ ان کا بٹوا لینے اندر چلی گئی۔ وہ پلاؤ کو دم لگا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے کچن کی کھڑکی سے جھانکا۔ اماں نے دروازہ کھولا تو موصوف بلو صاحب اندر داخل ہوئے۔ کالی پینٹ اور تیز پیلے رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ بالوں کا اسٹائل بھی بہت کچھ عجیب سا تھا۔ سر کے بیچ درمیان میں سے بال غالباً جیل لگا کر کھڑے کیے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر تمسخر سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ بے اختیار ڈائجسٹ کا ہیرو یاد آ گیا۔ کتنی نفیس ڈریسنگ ہوئی تھی اس کی، ہلکے سرمئی یا پھر براؤن کلر کی شرٹ اور ساتھ میچنگ ٹائی وغیرہ۔ تارا، بلال آیا ہے، اماں کی پارٹدار آواز سے اس نے ارتکاز توڑ دیا۔ دوپٹہ درست کرتی باہر نکلی تو وہ سامنے برآمدے میں کرسی پر تشریف فرما تھا۔ اس پر سرسری سی نظر ڈالی، اس نے بھی نظر سے سلام کیا۔ یوں تو سارا بچپن آنکھ مچولی کھیلتے انہیں گلیوں میں دوڑتے بھاگتے گزرا تھا، مگر اب بڑے ہونے پر اور کچھ اتنی دیر بعد آمنا سامنا ہونے کی وجہ سے ایک جھجک سی محسوس ہوتی تھی۔ جا بیٹا، فریج میں بوتل رکھی ہے، جلدی سے بچے کے لیے گلاس میں ڈال کر لے آؤ، اماں نے ہدایت دی۔ نہیں خالہ، میں تو آپ کا ہاتھ کا بنا باداموں کا شربت پیوں گا، وہ ترنت بولا۔ وہ جل کر خاک ہو گئی، کیسی منہ پھاڑ کر فرمائش کی تھی۔ اب شربت تو اس سے بنانا پڑتا جبکہ بوتل بنی بنائی موجود تھی۔ خیر، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جگ بھر شربت بنا لائی اور اس نے